بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے جس موضوع پر بات کریں گے وہ یہ ہے کہ نماز اور مراقبہ کیا ہے، اور نماز کو قائم کرنے سے کیسے ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ نماز اور مراقبہ۔ نماز انسان کے اندر اللہ کے سامنے موجود ہونے کا تصور بیدار کرتی ہے۔ قرآن حکیم میں نماز کو قائم کرنے کا حکم، نماز میں اللہ کے حضور حاضری، نماز سے پہلے مراقبہ کرنا، نماز کا جسمانی اور روحانی وظیفہ، نماز مومن کی معراج ہے، نماز اللہ کی بارگاہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفہ، نماز کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مراقبہ۔ مراقبہ کسی مخصوص حالت میں بیٹھنے کا نام نہیں کہ اسی طرح بیٹھنا ہی مراقبہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔ مراقبہ حقیقت میں ایک سوچ ہے، ایک طرز فکر کا نام ہے جس سے آپ نے اپنے اللہ سے ذہنی رابطہ قائم کرنا ہے۔ آپ کسی بھی حالت میں ہوں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں یا سفر میں ہوں، نماز میں یا کسی بھی عبادت میں، اصل چیز اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام مراقبہ ہے۔ نماز اور مراقبہ۔ تمام انبیاء کرام کی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق احکام و عبادت کا ایک دستور اپنی امت کو عطا کیا ہے۔ اس دستور میں اس بات کا پورا خیال کیا گیا ہے کہ ہر طبقے اور ہر سطح کا شخص اس پر آسانی سے عمل کر سکے اور اس عمل کے نتیجے میں اپنے اللہ سے تعلق کا عکس اس کے شعور کی سطح پر بار بار پڑھتا رہے۔ کلمہ طیبہ کے بعد اسلام کا اہم ترین رکن نماز ہے۔ نماز کسی شخص کے اندر اللہ کے سامنے موجود ہونے کا تصور بیدار کرتی ہے، اور بار بار یہ نماز کا عمل دہرانے سے اللہ کی طرف متوجہ رہنے کی عادت پیدا ہو جاتی ہے۔ نماز میں زندگی کی تمام حرکات سمو دی گئی ہیں، مثلا کھڑا ہونا، جھکنا، سجدہ کرنا، سلام کی حالت میں دائیں طرف دیکھنا، پھر بائیں طرف دیکھنا۔ وہ اس لیے کہ آدمی زندگی کا کوئی بھی عمل کر رہا ہو، اللہ تعالیٰ کا تصور اس سے جدا نہ ہو۔ نماز کے متعلق ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب تم نماز میں مشغول ہو تو یہ محسوس کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، یا یہ محسوس کرو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ نماز کا مقصد ہی اللہ تعالیٰ کی طرف مکمل ذہنی رجوع ہے۔ نماز کا جسمانی اور روحانی وظیفہ۔ نماز محض جسمانی اعضاء کی حرکت اور مخصوص الفاظ دہرانے کا نام نہیں ہے۔ نماز میں قیام، رکوع و سجود اور تلاوت جسمانی وظیفہ ہے، اور رجوع اللہ یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا روحانی وظیفہ ہے۔ نماز اپنے طریقے میں جسمانی اور ذہنی دونوں حرکات پر مشتمل ہے۔ جس طرح جسمانی اعمال ضروری ہیں، اسی طرح تصور و توجہ کا موجود ہونا بھی نماز کا ضروری حصہ ہے۔ ان دونوں اجزاء کو تمام تر توجہ سے پورا کرنا قیام صلاۃ ہے، جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا حکم۔ قرآن حکیم میں نماز پڑھنے کا کسی بھی جگہ نہیں فرمایا گیا، ہمیشہ یہی حکم ہوا کہ نماز کو قائم کرو۔ قائم کرنے سے مراد یعنی جسمانی اور ذہنی طور پر مکمل اپنے رب کی طرف رجوع کر کے نماز ادا کرو۔ نماز میں اللہ کے حضور حاضری۔ جب بندہ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اوپر کرتا ہے تو کہتا ہے، اے میرے اللہ، میں سب کو چھوڑ کر، سب سے علیحدہ ہو کر تیرے حضور حاضر ہو گیا ہوں۔ پھر اپنے آپ کو عاجز کر کے، ہاتھ باندھ کر، سر جھکا کر قیام کی حالت میں کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے مالک کی حمد و ثنا سے اپنے ذہن اور زبان کو پاکیزہ کرتا ہے۔ پھر اپنے آپ کو اس کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے رکوع کرتا ہے۔ پھر اس پاکیزہ ذہن اور پاکیزہ زبان سے اپنے اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا پروردگار بڑی عظمت والا۔ پھر سیدھے کھڑے ہو کر
اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہوئے کہتا ہے ربنا لک الحمد۔ پھر مکمل طور پر اپنے آپ کو جھکا کر عاجز ہو کے اپنے سر کو زمین پر رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے اے میرے اللہ، میں بہت کمزور ہوں، بہت عاجز ہوں، میں اس قابل تو نہیں ہوں جو تیری بارگاہ میں سجدہ ریزی کر سکوں۔ تو بڑا رحیم اور کریم ہے میرے مالک۔ پھر اپنی لڑکھڑاتی زبان سے کہتا ہے سبحان ربی العالی، پاک ہے میرا پروردگار بڑی اعلیٰ شان والا۔ آخر میں اللہ کی ساری مخلوق کے لیے سلامتی کی دعا کرتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نماز اور مراقبہ۔ مراقبہ کی جو تعریف و تشریح پہلے کر چکے ہیں، اس کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ نماز وہ مراقبہ ہے جس میں جسمانی اعمال و حرکات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا تصور کیا جاتا ہے۔ جب کوئی شخص ان آداب و قواعد کے ساتھ مسلسل نماز ادا کرتا ہے تو اس کے اندر انوار الہی ظہیرہ ہونے لگتے ہیں، اور انوار کا یہ ظہیرہ روحانی پرواز یعنی اللہ کے قریب ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نماز سے پہلے مراقبہ۔ ہر نماز یا نفل ادا کرنے سے پہلے 5 یا 10 منٹ تک یہ تصور قائم کیا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور کرنے سے باقی خیالات آہستہ آہستہ ختم ہو جاتے ہیں اور ذہن کافی حد تک اللہ کی طرف متوجہ ہونے لگ جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ اس کیفیت کے ساتھ نماز ادا کرتا ہے تو اس کے اوپر غیب یعنی باطن کی دنیا کے دروازے کھل جاتے ہیں اور نماز میں اسے اللہ کی قربت محسوس ہونے لگتی ہے۔ معراج کیا ہے؟ معراج دراصل ایک محب کی اپنے محبوب سے ملاقات کا نام ہے۔ شعوری اور لاشعوری طور پر اس ذات کبریا کے سامنے حاضر ہونے کا نام معراج ہے۔ معراج میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اللہ سے ملاقات فرمائی اور اللہ کریم نے انہیں اپنے خاص نورانی جلووں سے نوازا۔ اس ملاقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کا تحفہ عطا فرمایا گیا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو عرش پر بلا کر اپنے دیدار سے نوازا گیا۔ آپ کی عرش معلیٰ آنے کے طفیل آپ کی امت کو زمین پر بیٹھ کر ہی نماز کی حالت میں معراج کی دولت ملے گی، یعنی اسے اپنے دیدار کا شرف عطا کروں گا۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ الحمدللہ، آج ہم نے نماز اور مراقبہ کے بارے میں غور و فکر کیا کہ یہ کیا ہیں اور کیسے ان دونوں کے ذریعے ہم اپنے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں۔ مراقبہ ایک مخصوص نشست میں بیٹھنے کا نام نہیں ہے، اصل میں یہ ایک سوچ ہے، ایسی طرز فکر ہے جس سے آپ نے اپنے اللہ سے ذہنی رابطہ قائم کرنا ہے۔ نماز ایسا آسان عمل ہے جو آپ کے اندر اللہ کے سامنے موجود ہونے کا تصور بیدار کرتی ہے، اور مراقبہ ایسا آسان عمل ہے جس کے ذریعے آپ اپنے ذہن کو اللہ کریم کی ذات سے جوڑ سکتے ہیں۔ مراقبہ کیا ہے؟ شعور میں رہ کر لاشعور سے منسلک ہونے کا نام مراقبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کو اپنے من میں سمیٹنے کا نام مراقبہ ہے۔ تن کی دنیا میں بیٹھ کر من کی دنیا میں داخل ہونے کا نام مراقبہ ہے۔ فرش پہ بیٹھ کر عرش والے سے ملاقات کرنے کا نام مراقبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔